بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و سامعات، ہم آپ کو مسیحا آڈیو بکس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ مسیحا آڈیو بکس یوٹیوب چینل آپ کے لیے ایک آڈیو لائبریری تیار کرنے میں مصروف عمل ہے۔ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنی پسندیدہ کتابوں کو پلے لسٹ میں تلاش کیجیے اور اپنی آراء کا کمنٹس کی صورت میں ضرور اظہار کیجیے۔ کتاب تحفہ شادی پیغمبر نوگانوی کی تحریر و تحقیق ہے۔ مختصر کتاب جس کے اندر منگنی سے لے کر اولاد تک کے تمام مختلف ادب، آداب اور مسائل کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ کس قسم کی عورت کا انتخاب کرنا چاہیے اور شادی کے لیے کون کون سے حقوق میاں بیوی پر عائد ہوتے ہیں، اولاد کے لیے کون سے دعائیں اور وظیفے ہیں کہ جنہیں انجام دینا چاہیے، اور تربیت اولاد کے حوالے سے کیا کچھ کرنا چاہیے، تو پیش خدمت ہے کتاب تحفہ شادی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و سامعات، کتاب پیش خدمت ہے تحفہ شادی، تالیف ہے پیغمبر نوگانوی۔ کتاب کا نام تحفہ شادی، مؤلف پیغمبر نوگانوی، ناشر ادارہ نشر افکار معصومین، نوگاما سادات، کمپوزنگ و گرافکس پیغمبر نوگانوی، تعداد 3000، پہلا ایڈیشن مارچ 2012، قیمت 20 روپیہ۔ مقدمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ خداوند عالم نے انسان کو مذکر اور مؤنث کی شکل میں پیدا کر کے ایک کو دوسرے کا مونس و ہمدم قرار دیا۔ اسی فطرت کی وجہ سے انسان کسی پناہ گاہ، دوست اور دلدار کی تلاش میں رہتا ہے تاکہ اس کے ساتھ زندگی گزارے اور زندگی میں آنے والے پیچ و خم اور غم و اندوہ میں ایک دوسرے کا غم خوار رہے۔ جن سے مخالف کی کشش بھی اسی فطرت کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ شادی کے ذریعہ انسان یہ فطری تقاضے پورے کر کے ایک صحیح معاشرہ وجود میں لاتا ہے جو تنہا رہتے ہوئے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے شادی کی اسلام نے بہت تاکید کی ہے اور اس کے احکام و آداب بھی بتائے ہیں تاکہ دنیا میں یہ معاشرہ ساز عمل ہر انسان آسانی سے انجام دے سکے۔ شادی میں اگر آج مشکلات پیش آ رہی ہیں تو یہ خود معاشرے کی ایجاد کردہ ہیں۔ اگر معاشرہ چاہے تو خود ہی ان مشکلات سے اپنا دامن بچا سکتا ہے۔ شادی رسول اسلام کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ما بنی بناء فی الاسلام احب الی اللہ من التزویج۔ اسلام میں خدا کے نزدیک سب سے بہترین بنیاد ازدواجی زندگی کی بنیاد ہے۔ من لا یحصرہ الفقیہ، جلد 3 صفحہ 273، باب فضل التزویج۔ بعض افراد کی سوچ کے برعکس اسلام نے شادی کے ذریعہ رزق میں اضافہ کا وعدہ بھی کیا ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور اپنے غیر شادی شدہ آزاد افراد اور اپنے غلاموں اور کنیزوں میں سے باصلاحیت افراد کے نکاح کا اہتمام کرو کہ اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو خدا اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار بنا دے گا کہ خدا بڑی وسعت والا اور صاحب علم ہے۔ سورہ نور آیت 32۔ اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتخذوا الاہل فإنہ ارزق لکم، شادی کرو کیونکہ اس سے تمہارا رزق بڑھتا ہے۔ من لا یحضرہ الفقیہ، جلد 3 صفحہ 273، باب فضل التزویج۔ اسی طرح شادی کرنے سے دینداری میں اضافہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من تزوج احرز نصف دینہ، جس نے شادی کی اس کا آدھا دین محفوظ ہو گیا۔ من لا یحضر الفقیہ، جلد 3 صفحہ 273، باب فضل التزویج۔ لیکن بعض افراد نت نئی رسموں کا اضافہ کر کے نیز روزگار کا بہانہ کر کے شادی میں تاخیر کرتے ہیں۔ کیا بعض معمولی وجوہات کی بنا پر رسول اللہ کے پسندیدہ عمل میں تاخیر کرنا درست ہے؟
زیر نظر کتاب میں رسول اللہ کے اس پسندیدہ عمل یعنی شادی سے متعلق مختصر احکام و آداب بیان کیے ہیں۔ نیز شادی کے بعد اولاد جیسی نعمت کی تربیت کے بارے میں قرآن و حدیث اور علماء و حکماء کے اقوال و نظریات کی روشنی میں کچھ نکات پیش کر دیے گئے ہیں تاکہ نئے شادی شدہ جوڑے کے لیے مفید ثابت ہو۔ اسی لیے اس کتاب کا نام تحفہ شادی رکھا ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ اس سعی و کوشش کو قبول فرمائے اور مؤمنین کو قرآن و اہل بیت کی تعلیمات پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ طالب دعا سید پیغمبر عباس عابدی، معروف با پیغمبر نوگانوی، جامعۃ المنتظر، نوگانواں، سادات۔ شادی، منگنی۔ شادی سے پہلے ہمسر کی تلاش ہوتی ہے جسے ہم منگنی کہتے ہیں۔ اس کے بھی اسلام نے اصول و ضوابط معین کیے ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو زندگی کے لیے بہترین ساتھی میسر ہو سکتا ہے اور زندگی پرسکون گزر سکتی ہے۔ لہذا اسلام کی تاکید ہے کہ گھر کے بزرگوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ امام علی علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہی درس ملتا ہے۔ جب آپ نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد جب شادی کا ارادہ کیا تو اپنے بڑے بھائی حضرت عقیل سے اس کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ میرے لیے کسی اچھے خاندان کی عورت کو تلاش کیجیے۔ امام علی علیہ السلام عرب کے خاندانوں اور قبیلوں سے اچھی طرح واقف تھے اور شادی بھی دوسری تھی، مگر اس کے باوجود بھی خود سرانہ فیصلہ نہ کیا۔ گھر کے بزرگ حضرت عقیل کے ذریعہ اس کام کو انجام دیا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ منگنی کے لیے روز جمعہ کا انتخاب کرے۔ علامہ مجلسی، حلیۃ المتقین، صفحہ 54۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ منگنی کرتے وقت جس طرح لڑکی کی شکل و صورت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے اسی طرح اس کے بالوں کے بارے میں بھی سوال کرنا چاہیے، کیونکہ بال لڑکی کا آدھا حسن ہوتے ہیں۔ علامہ مجلسی، حلیۃ المتقین، صفحہ 52۔ شادی کے لیے ایسی عورت کا انتخاب کرے کہ جس میں یہ 4 صفتیں پائی جاتی ہوں۔ نمبر 1، یہ عورت یا اس کے ماں باپ زنا زادے نہ ہوں۔ نمبر 2، یہ عورت کنواری ہو۔ نمبر 3، یہ عورت بانجھ نہ ہو، 9 سال سے کم نہ ہو، بوڑھی نہ ہو۔ نمبر 4، پاک دامن اور با حیا ہو۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب لڑکے کے والدین کسی کے یہاں لڑکی دیکھنے جاتے ہیں اور لڑکی کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں کہ لڑکی نے ڈگری کون سی حاصل کی ہے، اسے کس کمپنی کا پیکج مل سکتا ہے، کس نامی گرامی کمپنی میں ملازم ہے، جائیداد کتنی ہے، کیش میں کیا ہو سکتا ہے، لڑکی کے نام فلیٹ یا مکان ہے یا نہیں۔ اگر لڑکے والے یہ سب نہ پوچھ کر یہ پوچھتے کہ لڑکی دین و مذہب کے بارے میں کتنا جانتی ہے، قرآن و اہل بیت کی تعلیمات سے آشنا ہے یا نہیں، کردار اہل بیت سے کتنی قریب ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، تو چاہے مجبوری ہی میں صحیح شادی کی خاطر اکثر والدین جس طرح لڑکوں کی ڈیمانڈ پر لڑکیوں کو بی ٹیک اور MBA کی ڈگری دلواتے ہیں اسی طرح تعلیمات قرآن و اطرت سے مالا مال کر دیتے اور اخلاق و کردار کا نمونہ بنانے کی کوشش کرتے، جس سے یہ معاشرہ خود بخود جنت نظیر بن جاتا۔ علماء اور دانشوروں نے نئی رئیس زادی سے شادی کرنے کو منع کیا ہے۔ آیت اللہ شیخ عبداللہ مامقانی اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ خبردار نئی رئیس خاتون سے عقد نہ کرنا، کیونکہ اس میں دولت کا غرور ہوگا اور وہ تمہیں حقیر سمجھے گی۔ روایات میں نئے رئیس شخص سے قرض لینا تک مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ اس میں احساس بلندی زیادہ ہوتا ہے، بلکہ نئی رئیس امیر اور نجیب و شریف فقیر خاتون میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کی نوبت آئے تو فقیر سے عقد کرے، کیونکہ نئی رئیس عورت بھی بنیادی طور پر فقیر ہی ہوتی ہے، صرف دولت کے غرور کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ آیت اللہ شیخ عبداللہ مامقانی، میرات الرشاد، ترجمہ علامہ جوادی، صفحہ 102۔ جب کسی عورت سے منگنی یا عقد کرنے کا ارادہ ہو تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھے۔ نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم انی ارید ان اتزوج فقدر لی من النساء
اعفاہن فرجن واحفظہن لی فی نفسہا ومالی واوسعہن رزقا واعظمہن برکتا وقدر لی ولدا طیبا تجعلہ خلفا صالحا فی حیاتی و بعد موتی۔ خداوندہ میں شادی کا ارادہ رکھتا ہوں، پس عورتوں میں سے میرے لیے ایسی بیوی فراہم کر جو بہت زیادہ پاک دامن اور اپنے نفس اور میرے مال کی بہت زیادہ حفاظت کرنے والی اور روزی اور برکت کے اعتبار سے بہت زیادہ روزی اور برکت والی ہو، اور پاک فرزند عطا کر اور میری زندگی اور مرنے کے بعد اسے بہترین جانشین قرار دے۔ شیخ حسن مکارم الاخلاق صفحہ 203 ناشر شریف رضی قم۔ اکثر افراد لڑکی کے حسن کو شادی کی بنیاد بناتے ہیں جبکہ اس کے کردار پر نظر نہیں کرتے۔ رسول اسلام نے ایسی حسین لڑکی کو جو بد کردار ہو مزبلہ سے تشبیہ دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایاکم و خضراء الدمن، مزبلہ چرکین پر اگنے والی سبزی سے دور رہو۔ لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ مزبلہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا المرأة الحسناء فی منبت السوء، وہ خوبصورت عورت جو برے اور پلید خاندان سے ہو۔ شیخ طبرسی الآداب الدینیہ للخزانۃ المعینیہ صفحہ 103 ناشر زائر قم۔ لڑکی کے والدین کو چاہیے کہ جب لڑکے والے لڑکی دیکھنے آئیں تو لڑکی کا میک اپ اس طرح نہ کرائیں جس سے اس کی حقیقت چھپ جائے۔ اسے فقہ میں تدلیس کہتے ہیں اور یہ حرام ہے۔ عقد نکاح، لڑکی اور لڑکے کے درمیان جب تک عقد نکاح قائم نہ ہو جائے دونوں ایک دوسرے پر حرام رہتے ہیں۔ اگر لڑکی اور لڑکا عربی جانتے ہوں تو دونوں صیغہ عقد خود جاری کر سکتے ہیں، ورنہ وکیل کے ذریعہ بھی عقد کرایا جا سکتا ہے۔ ایجاب میں ابتدا لڑکی یا لڑکی کے وکیل سے ہوگی اور لڑکا یا لڑکے کا وکیل قبول کرے گا۔ عقد کے سلسلے میں مستحب یہ ہے کہ عقد دو عادلوں کے سامنے واقع ہو، عقد کا اعلان کیا جائے، عقد سے پہلے خطبہ پڑھا جائے، عقد رات میں واقع کیا جائے۔ جس لڑکی سے شادی کا ارادہ ہو اسے لڑکا شادی سے پہلے دیکھ سکتا ہے، حتیٰ اس کے بالوں کو بھی دیکھ سکتا ہے، اور بعض علماء نے اس عمل کو مستحب قرار دیا ہے تاکہ لڑکے کو شادی کے بعد کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اس سلسلے میں وسائل الشیعہ جلد 14 صفحہ 60 میں روایت بھی موجود ہے، البتہ اس میں شرط یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کو لذت کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ شرائط عقد: نمبر 1، احتیاط واجب ہے کہ عقد صحیح عربی میں پڑھا جائے۔ نمبر 2، مرد و عورت یا ان کا وکیل عقد پڑھتے وقت قصد انشاء رکھتے ہوں، یعنی اگر عورت اپنا عقد خود پڑھ رہی ہے تو عقد پڑھتے وقت یہ قصد رکھتی ہو کہ اپنے کو اس کی بیوی قرار دے رہی ہوں اور مرد اس کی بیوی ہونے کو قبول کر رہا ہو، اور اگر دونوں کے وکیل عقد پڑھ رہے ہوں تو ان کا یہ قصد ہو کہ جس مرد و عورت نے انہیں وکیل قرار دیا ہے وہ بیوی اور شوہر ہو جائیں۔ اگر قصد انشاء نہ ہوگا تو انکحتو کے معنی خبر دینے کے ہوں گے، یعنی انکحتو کہنے سے پہلے عقد واقع کیا ہے، جس کی انکحتو کے ذریعہ خبر دے رہا ہوں، اس صورت میں عقد واقع نہیں ہوگا، لہذا اس کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ چند ضروری مسائل: عقد سے پہلے مہر معین کرنا چاہیے۔ اگر مہر معین کیے بغیر عقد پڑھا جائے تو عقد صحیح ہے، لیکن ہم بستری کے بعد بیوی کو مہر مثل یعنی اس جیسی دوسری عورتوں کے مہر برابر اسے دینا پڑے گا۔ بعض مرد حضرات بیویوں سے مہر معاف کرا لیتے ہیں جو مناسب نہیں ہے۔ جب مرد اپنی شادی پر کئی لاکھ روپیہ خرچ کر سکتا ہے تو نقد مہر نہ دینے کی کیا وجہ ہے؟ اسلام نے عورت کو باپ کی میراث میں بھی حصہ دار بنایا ہے اور شوہر پر مہر اور نفقہ رکھا ہے، مگر بعض حضرات نہ تو بیوی کے مہر ادا کرتے ہیں اور نہ بیٹی کو میراث دیتے ہیں۔ اس طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے، اور اگر لڑکا نقد مہر دے بھی دیتا ہے تو لڑکی کے والدین مہر کی رقم لڑکی کو نہیں دیتے،
یاد رکھیے مہر کی رقم کا تعلق صرف لڑکی سے ہے، یہ رقم اسی کو ملنی چاہیے، لڑکی کے ماں باپ کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے اور نہ ہی یہ ان کے لیے جائز ہے۔ عورت اگر کنواری ہو تو عقد کے لیے باپ کی رضایت ضروری ہے۔ عقد کے بعد عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی، اور مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو قیدی نہ بنائے۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کی خواہش پر اپنے کو اس کے حوالے کر دے، اور اگر ان باتوں میں شوہر کی اطاعت نہ کرے گی تو وہ نان نفقہ کی حقدار نہیں ہے۔ عورت اپنے مہر کی ادائیگی سے پہلے شوہر کو ہم بستری سے روک سکتی ہے، جب تک مرد اور عورت کو یقین نہ ہو جائے کہ ان کے وکیل نے صیغہ پڑھ لیا ہے، اس وقت تک وہ ایک دوسرے کی طرف نگاہ محرمانہ نہیں کر سکتے۔ وہ عیوب جن کی وجہ سے عقد فسخ کیا جا سکتا ہے۔ اگر مرد کو عقد کے بعد معلوم ہو جائے کہ مندرجہ ذیل 7 عیوب میں سے کوئی ایک عیب اس کی بیوی میں پایا جاتا ہے تو وہ عقد کو توڑ سکتا ہے، طلاق کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 1 دیوانگی، نمبر 2 جزام، نمبر 3 برس، نمبر 4 اندھا پن، نمبر 5 شل ہونا، نمبر 6 پیشاب اور حیض کا راستہ ایک ہونا، نمبر 7 کوئی چیز دخول سے مانع ہو جیسے ہڈی یا غدود۔ اسی طرح اگر عورت کو عقد کے بعد معلوم ہو جائے کہ اس کا شوہر عقد سے پہلے یا بعد میں پاگل ہو گیا ہے، یا اس کا اعلی تناسل نہیں ہے، یا وہ ہم بستری کے لائق نہیں ہے، نامرد ہے، تو وہ بھی عقد توڑ سکتی ہے، اسے ایسے شوہر سے طلاق لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم بستری سے پہلے مرد عقد کو توڑ دے اگر ہم بستری سے پہلے مرد عقد کو توڑ دے تو مرد پر کچھ نہیں، لیکن اگر ہم بستری کے بعد توڑے تو پورا مہر ادا کرنا واجب ہے۔ البتہ نامردی کی وجہ سے ہم بستری سے پہلے عورت عقد توڑ دے تو مرد پر آدھا حق مہر واجب ہے۔ اولاد کی خواہش۔ شادی کے بعد ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ صاحب اولاد ہو جائے، کیونکہ خداوند عالم نے انسان کو اسی فطرت پر پیدا کیا ہے کہ اس کا کوئی وارث اولاد کی شکل میں ہو۔ خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور وہ لوگ جو ہم سے عرض کرتے ہیں پروردگارا ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ سورہ فرقان آیت 74۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِ فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور زکریا کو یاد کرو جب انہوں نے مایوسی کی حالت میں اپنے پروردگار سے دعا کی، اے میرے پالنے والے مجھے تنہا بے اولاد نہ چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے۔ سورہ انبیاء آیت 89۔ اولاد کی یہ خواہش عورتوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ نظام قدرت ہی ہے، کیونکہ روزگار اور دیگر دنیاوی معاملات کے سلسلہ میں مردوں کو اکثر گھر سے باہر رہنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے بچوں کی پرورش ان کے بس کی بات نہ تھی، لہذا خدا نے عورت کو ایسے جذبات و احساسات کے ساتھ پیدا کیا جس سے وہ بچوں کی پرورش اچھی طرح کر سکے اور شوہر کی دیکھ بھال بخوبی کر لے۔ جن اسباب کی بنا پر عورتوں کو حاکم یا قاضی بننے سے منع کیا گیا ہے، ان میں سے یہ جذبات و احساسات بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر عورت قضاوت کے عہدے پر فائز ہو جائے تو اپنی اسی جذباتی فطرت کی بنا پر صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی عقل پر اس کے جذبات غالب آ جاتے ہیں، اور اگر وہ غیر جانبدار ہو جائے تو پھر یہ اس کی اس فطرت کے خلاف ہوگا جو خداوند عالم نے بچوں کی پرورش کی خاطر عورتوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دی ہے۔ اسی لیے بے اولاد عورت اولاد کی خاطر تمام ٹوٹکے، سفلی اور غیر اسلامی عملیات تک بجا لانے کو تیار ہو جاتی ہے اور تمام اسلامی حدود کو توڑ ڈالتی ہے۔ مثلا اگر کوئی سفلہ عورت کے کان میں پھونک دے کہ کسی نے تمہاری کوکھ بندھوا دی ہے، تو پھر یہی عورت کوکھ کھلوانے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کرتی، جبکہ ایسی خواتین جب بھول جاتی ہیں کہ ایسے عقیدے سے شرک لازم آتا ہے۔ یعنی خداوند عالم تو چاہتا ہے کہ خاتون کو صاحب اولاد کر دے، اور کوکھ باندھنے والا یہ چاہتا ہے کہ اس کے یہاں اولاد نہ ہو۔ تو اگر کوئی عورت اس بات پر یقین کر لے کہ کوکھ باندھ دی گئی ہے تو اس نے کوکھ باندھنے والے
سفلا کی طاقت خدا کی طاقت و قدرت سے زیادہ مان لی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ خداوند عالم کی طاقت و قدرت سے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے عالم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شبہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، سورہ بقرہ آیت 106۔ ایسے لوگ جو بے اولاد عورتوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ تمہاری کوکھ باندھ دی گئی ہے، وہ وسوسہ ڈالتے ہیں۔ قرآن مجید کے سورہ ناس میں وسوسوں سے پناہ مانگی گئی ہے، چاہے وہ جنوں کی طرف سے ہو یا انسانوں کی طرف سے ہو، لہٰذا ایسے وسوسوں پر توجہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ قرآن و اہل بیت کے ذریعہ خداوند عالم کی بارگاہ سے اولاد طلب کرنی چاہیے۔ ہم یہاں پر قرآن و اہل بیت کے ذریعہ طلب اولاد کے چند طریقوں کو ذکر کر رہے ہیں۔ طلب اولاد کے بہترین طریقے۔ امام ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کے یہاں اولاد ہونے میں تاخیر ہو رہی ہو، یعنی صاحب اولاد نہ ہو، تو یہ کہو اللہم لا تذرنی، اللہم لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین وحیدا وحشا فیقصر شکری عن تفکری بل حب لی عاقبت صدق ذکورا و اناسا آنس بهم من الوحشہ واسکن الیہم من الوحدہ واشکرک عند تمام النعمہ یا وہاب یا عظیم یا معظم ثم اعتنی فی کل عافیت شکرا حتی تبلغنی منہا رضوانک فی صدق الحدیث واداء الامانت ووفاء بالعہد۔ اے اللہ مجھے تنہا بے اولاد نہ چھوڑ، اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے، اکیلا اور تنہا، بلکہ مجھے اولاد عطا کر جو میری دوست ہو جائے، بیٹا ہو یا بیٹی۔ یہ اولاد تنہائی میں میری ہمدم و مونس ہو، اور اکیلے پن میں اس کے ذریعہ مجھے سکون عطا کر، اور تمام نعمتوں پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے بہت بخشنے والے، اے بزرگ، اے برتر، پھر مجھے ہر عافیت پر شکر ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یہاں تک کہ پہنچ جائے۔ وسائل الشیعہ جلد 21 صفحہ 368 حدیث 27325 حارث نظری کا بیان ہے کہ میں نے ابی عبداللہ سے کہا کہ میرے گھر والوں میں کوئی باقی نہیں بچا اور میرے یہاں اولاد نہیں ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سجدہ کی حالت میں یہ دعا پڑھو، رب حب لی من لدنک ولیہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اے میرے پالنے والے، تو مجھ کو بھی اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اے میرے پالنے والے، تو مجھے تنہا بے اولاد نہ چھوڑ، اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے۔ حارث نظری کہتا ہے کہ ففعلت فولد لی علی والحسین، میں نے اس عمل کو انجام دیا تو مجھے 2 بیٹے علی اور حسین ملے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بعض اصحاب سے فرمایا کہ اگر اولاد کی خواہش ہو تو 70 مرتبہ کہو کہ رب لا تذرنی فردا وانت فردا وانت خیر الوارثین واجعل لی من لدنک ولیہ یارثنی فی حیاتی ویستغفر لی بعد موتی واجعلہ خلقا سویا ولا تجعل للشیطان فیہ نصیبا اللہم انی استغفرک واتوب الیک انک انت الغفور الرحیم۔ اے میرے پالنے والے، تو مجھے تنہا یعنی بے اولاد نہ چھوڑ، اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے، اور میرے لیے اپنی بارگاہ سے ولی قرار دے تاکہ میری حیات ہی میں میرا وارث قرار پائے، اور مرنے کے بعد میرے لیے استغفار کرے، اس کو میرے جیسا قرار دے، اور اس میں شیطان کا کوئی حصہ نہ ہو۔ اے اللہ، میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، تو بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ وسائل الشیعہ جلد 21 صفحہ 368 حدیث
27,326۔ اگر کوئی شخص اس سے بھی زیادہ اس کا ورد کرے گا تو خداوند عالم اس کے ہر اس تمنا کو پورا کرے گا جو حلال مال، اولاد اور دنیا و آخرت کی نیکیوں سے متعلق ہوگی، کیونکہ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ۔ اور اے میری قوم، اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعا مانگو، پھر اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو تو وہ تم پر موسلا دھار میںہ آسمان سے برسائے گا، خشک سالی نہ ہوگی، اور تمہاری قوت میں اور قوت بڑھا دے گا، یعنی صاحب اولاد کر دے گا۔ سورہ ہود آیت 52۔ اس آیت کے ذیل میں مولانا فرمان علی صاحب مرحوم نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے ایک فرزند کی تمنا کی۔ آپ نے فرمایا کہ خدا سے استغفار کرو۔ اس نے روزانہ 7 مرتبہ استغفار کرنا شروع کیا تو خدا نے اسے فرزند عطا فرمایا۔ یہ خبر جب معاویہ کو پہنچی تو اس نے اس شخص سے کہا کہ تو نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ آپ نے یہ کہاں سے اخذ کیا؟ اتفاقاً ایک روز امام حسن علیہ السلام معاویہ کے پاس تشریف لے گئے تو وہ پوچھ بیٹھا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے ہود کے قصے میں یزدکم قوتاً الی قوتکم نہیں پڑھا؟ ابھی عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ ارادہ کرے کہ اس کے لیے حمل واقع ہو، یعنی وہ صاحب اولاد ہو جائے، تو نماز جمعہ کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور اس نماز کے رکوع اور سجدوں کو طول دے اور یہ پڑھے اللہم انی اسألک بما سألک بہ زکریا یا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین اللہم حب لی ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء اللہم بسمک استحللتها اللہم بسمک استحللتها وفی امانتک اخذتها فإن قضیت فی رحمها ولدا فاجعلہ مبارکا ولا تجعل للشیطان فیہ شرکا ونصیبا۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس چیز کے ذریعے سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے زکریا نے سوال کیا تھا کہ اے میرے پالنے والے، تو مجھے تنہا بے اولاد نہ چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے۔ اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ اے اللہ، تیرے نام پر میں نے اس کو اپنے لیے جائز کیا ہے اور تیری امانت سے لی ہے۔ اب اگر تو نے اس کے بطن سے کوئی اولاد میرے مقدر میں مقرر کی ہے تو اس کو مبارک قرار دینا اور اس میں شیطان کا حصہ اور اس کو شرکت کا موقع نہ دینا۔ حدیث نمبر ہے 27,329، جلد 31، صفحہ 369، وسائل الشیعہ۔ ابرش کلبی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اپنے لا ولد ہونے کی شکایت کی اور کہا کہ مجھے کچھ تعلیم کیجیے جس سے میں صاحب اولاد ہو جاؤں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ استغفر اللہ فی کل یوم وفی کل لیلۃ 100 مرہ فإن اللہ عز وجل یقول استغفروا ربکم انہ کان غفارا ویمددکم باموال وبنین۔ ہر رات اور ہر دن میں 100 مرتبہ استغفار کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، اور تم پر آسمان سے موسلا دھار پانی برسائے گا اور مال اور اولاد میں ترقی دے گا۔ یہ بھی وسائل الشیعہ سے ہے، جلد 21، صفحہ 371، حدیث 27,330۔ قل فی کل یوم اذا اصبحت و اذا امسیت سبحان اللہ 70 مرۃ وتستغفر اللہ 10 مرات وتصبحہ 9 مرات وتختم العاشرۃ بالاستغفار۔ ہر روز صبح و شام 70 مرتبہ سبحان اللہ کہو اور 10 مرتبہ استغفار کرو اور 9 مرتبہ الحمدللہ کہہ کر 10ویں مرتبہ استغفر اللہ کہو۔ وسائل الشیعہ جلد 21، صفحہ 371، حدیث 27,331۔ ایک شخص نے ابی عبداللہ علیہ السلام سے کہا کہ میری اولاد نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ استغفر ربک فی السحر 100 مرہ فإن نسیتہ فقدہ۔ سحر کے وقت 100 مرتبہ استغفار کرو اور اگر بھول جاؤ تو اس کی قضا بجا لاؤ۔
یہ بھی وسائل شیعہ کے اندر ہے، اور جلد 21 صفحہ 372 حدیث 27332۔ حاجب کا بیان ہے کہ اس عمل سے مجھے اولاد کثیر عطا ہوئی۔ امام حسن علیہ السلام سے ایک شخص نے، جو مالدار تو تھا لیکن صاحب اولاد نہیں تھا، کہا کہ مجھے کچھ تعلیم کیجیے جس کے ذریعہ میں صاحب اولاد ہو جاؤں۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ علیک بالاستغفار، تم بہت زیادہ استغفار کرو۔ پس اس نے بہت زیادہ استغفار کیا، یہاں تک کہ ایک دن 700 مرتبہ استغفار کیا۔ پس خداوند عالم نے اسے 10 بیٹے عطا کیے۔ وسائل شیعہ جلد 21 صفحہ 372 حدیث 27333۔ حشام بن ابراہیم نے ابو الحسن سے اپنی جنسی بیماری اور لاولد ہونے کی شکایت کی۔ امام نے اسے حکم دیا کہ اپنے گھر میں بلند آواز سے کلمات آذان کو دہراؤ۔ حشام کا بیان ہے کہ میں نے ایسا ہی کیا، خداوند عالم نے میرے مرض کو دور کر دیا اور مجھے اولاد کثیر عطا کی۔ وسائل شیعہ جلد 21 صفحہ 373 حدیث 27334۔ ابی عبداللہ سے ایک شخص نے کہا کہ میرے اولاد نہیں ہوتی۔ ان آیتوں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے شہر واپس جاؤ اور اپنی بیوی سے ہم بستری کا ارادہ کرو تو ان آیتوں کی تلاوت کرنا، انشاءاللہ خداوند عالم تمہیں اولاد عطا کرے گا۔ اور وہ آیت یہ ہے: وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ذُنُّون یعنی یونس کو یاد کرو، جبکہ غصے میں آ کر چلتے ہوئے اور یہ خیال نہ کیا کہ ہم ان پر روزی تنگ نہ کریں گے، تو ہم نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ تو گھٹا ٹوپ اندھیرے میں گھبرا کر چلا اٹھا کہ پروردگارا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ سورہ انبیاء آیت 87۔ یہ تھے طلب اولاد کے لیے قرآن و اہل البیت کے بتائے ہوئے چند اعمال، جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام نے کسی بھی حالت میں ایسے راستہ کو انتخاب کرنے کی اجازت نہیں دی ہے جو غیر معصوم سے ہو کر جائے۔ قرآن و اہل البیت کے پاس ہر درد کی دوا موجود ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اعتقاد مضبوط ہو۔ یاد رہے کہ سفلے کسی بھی عورت کی کوکھ نہیں باندھ سکتے، بلکہ کچھ عوامل ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دائمی یا عارضی طور پر عورت بانجھ ہو جاتی ہے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، شادی کے بعد اگر عورت کھٹا سیب، سرکہ، دھنیا استعمال کرے تو بانجھ ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو نصیحت فرمائی کہ وَمْنَعِ الْعُرُوسَ فِي أُسْبُوعِكَ مِنَ الْأَلْبَانِ وَالْخِلِّ وَالْكُزْبُرَةِ وَالتُّفَّاحِ الْحَامِضِ۔ اے علی، دلہن کو 7 روز تک دودھ، کھٹا سیب، سرکہ اور دھنیا نہ کھانے دینا۔ امام علیہ السلام نے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کے بعد 7 دن تک اگر دلہن ان چیزوں کا استعمال کرے گی تو اس کا رحم سرد ہو جائے گا اور وہ بانجھ ہو جائے گی۔ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 280، مطبوعہ بیروت۔ نمبر 2، حاملہ عورت کا اچھلنا کودنا، چوٹ کھا جانا بھی اس کو نعمت اولاد سے محروم کر دیتا ہے۔ آیت اللہ ابراہیم امینی تحریر فرماتے ہیں کہ حاملہ کو بھاری وزن نہیں اٹھانا چاہیے، تیز نہ دوڑیں اور ایسے کام نہ کریں جسے جلدی تھکن کا احساس ہو، کیونکہ ایسے کاموں سے بچہ کا آرام و سکون جاتا رہتا ہے اور بچہ بے چین ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں اس کے ساقط ہونے کا امکان رہتا ہے۔ تربیت صفحہ 50، مطبوعہ قم۔ دوران جنگ بمباری اور دھماکے وغیرہ بھی اولاد سے محرومی کا سبب ہوتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں بہت سی عورتوں کے حمل ساقط ہوئے، بہت سی عورتوں کی ماہانہ عادت MC بگڑی اور بہت سی عورتیں بانجھ ہو گئیں۔ بہشت خانوادہ صفحہ 409۔ وہ عورتیں جو پرنٹنگ پریسوں اور کوئلے کی کانوں سے نکلنے والی گیسوں سے مسموم ہو جائیں تو وہ بھی بانجھ ہو سکتی ہیں۔ بہشت خانوادہ صفحہ 409 اور بہشت خانوادہ صفحہ 409، جی ہاں۔
اگلا نقطہ، الکحل کا زیادہ استعمال بھی عورت کو بانجھ کر دیتا ہے۔ عورت کے لیے بیڑی سگریٹ کا استعمال بھی بانجھ پن کا باعث ہوتا ہے۔ بہشت خانوادہ صفحہ 414۔ اگر کسی بچے کا نطفہ اول یا وسط یا آخر ماہ میں منعقد ہوگا، اس کے لیے ساقط ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ بہشت خانوادہ صفحہ 414۔ وٹامن اے کی کمی بچے کو رحم مادر ہی میں مار ڈالتی ہے۔ اسی طرح سے حاملہ عورت اگر زعفران زیادہ استعمال کرے تب بھی بچہ ساقط ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ یہ بھی بہشت خانوادہ سے لیا گیا ہے۔ مصنوعی دودھ کا استعمال جس میں کوئی بھی زہر، مخصوصاً یوریا یا جانوروں کو لگایا جانے والا ہارمون کے جزئیات ضرور ہوتے ہیں، جس سے اسقاط حمل اور بانجھ پن پیدا ہو سکتا ہے۔ ہفتہ وار، سہارا سنڈے، امنگ، انسانی زندگی زہر کے حصار میں مضمون نگار ڈاکٹر ایم جمیل فاروقی، 22 مئی 2005 بروز اتوار۔ شیمپو کا زیادہ استعمال۔ امریکہ کی پٹس برگ یونیورسٹی کے ڈاکٹر ایلیس آزمین نے اپنی تحقیق کے نتائج سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ شیمپو اور باڈی لوشن کا استعمال حاملہ عورت کے رحم میں موجود بچے کے دماغ کے اس حصہ کو متاثر کر سکتا ہے جو دوسرے خلیوں کے ساتھ رابطہ کا کام کرتا ہے۔ یہ اثر شیمپو اور لوشن میں پائے جانے والی خصوصی کیمیائی مادہ MIT کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بغیر عذر شرعی کے ڈاکٹروں کے ذریعہ حمل ساقط کرانا بھی محرومی اولاد کا سبب ہو سکتا ہے، کیونکہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اور خبردار اپنی اولاد کو فاقہ کے خوف سے قتل نہ کرنا کہ ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، بے شک ان کا قتل کر دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ اسراء آیت 31۔ یہاں وضاحت ضروری ہے کہ اولاد کی تعداد کے سلسلے میں انسان کو مجبور نہیں کیا گیا ہے، بلکہ وہ جتنے بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دے سکتا ہو اتنے بچے پیدا کر سکتا ہے۔ رزق کے ڈر سے بچوں کی ولادت کو منقطع کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس سے خداوند عالم کی رزاقیت کا انکار لازم آتا ہے، جبکہ خداوند عالم سب کا رازق ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پر چلنے والی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کا رزق خدا کے ذمہ نہ ہو۔ سورہ ہود آیت 6۔ البتہ اسلام نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا ہے کہ جیسے چاہو بچے پیدا کرتے رہو، چاہے معاشرے کے لیے وبال جان بن جائیں، بلکہ اسلام نے ہر قدم پر کوالٹی کا خیال رکھا ہے۔ اسلام میں کمیت یعنی تعداد کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ کیفیت یعنی کوالٹی پر دھیان دینے کی تاکید ہے۔ اسی لیے شادی کرنے سے پہلے اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے تاکہ بہترین بچے پیدا ہوں اور معاشرہ جنت نشان کہلائے۔ اس لیے شادی سے پہلے اس کی تیاری کرنی چاہیے، جس کی طرف شارع مقدس نے توجہ دلائی ہے، اور ہم اگلی فصل میں ان کی طرف اشارہ کریں گے۔ ولادت سے پہلے حمل کے احکام۔ ہر والدین کی آرزو اور خواہش ہوتی ہے کہ ان کے یہاں پیدا ہونے والا بچہ سعید اور خوشبخت ہو۔ انبیاء اور ائمہ کی دعاؤں میں یہ خواہش بدرجہ اولا نمایاں نظر آتی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اس طرح دعا فرماتے ہیں کہ رب ہب لی من الصالحین، پروردگار مجھے ایک صالح فرزند عطا فرما۔ سورہ صافات آیت 100۔ اور جناب زکریا یوں دعا فرماتے ہیں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے پالنے والے تو مجھ کو اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ سورہ آل عمران آیت 38۔ ہمارے لیے بھی یہی تاکید ہے کہ ہم بارگاہ خداوندی سے پاکیزہ اور نیک اولاد طلب کریں۔ صالح اولاد کو جنت کے پھولوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الولد الصالح
ریحان من ریاحین الجنہ، صالح اور نیک اولاد جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے۔ میزان الحکمہ صفحہ 3671، حدیث نمبر 22634۔ الولد الصالح ریحانۃ من اللہ قسمہا بین عبادہ، صالح اولاد اللہ کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے جس کو خدا نے اپنے بندوں کے درمیان مقسوم کیا ہے۔ علامہ مجلسی بحار الانوار جلد 43 صفحہ 306۔ معاشرے کی تشکیل میں جتنی اہمیت لڑکے کی ہے اتنی ہی لڑکی کی ہے۔ اگر سب کے یہاں ان کی خواہش کے مطابق لڑکے ہی پیدا ہو جائیں تو معاشرہ جس بحران میں گرفتار ہوگا اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ انبیاء اور ائمہ علیہم السلام کی نگاہ میں لڑکیوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں آیا ہے کہ ان ابراہیم سأل ربہ ان یرزقہ ابنۃ تبکیہ وتندبہ بعد موتہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا کہ ان کو لڑکی عطا کی جائے تاکہ ان کی موت کے بعد ان کے اوپر روئے اور نوحہ و گریہ کرے۔ وسائل الشیعہ جلد 21 صفحہ 361، حدیث نمبر 27303۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من عال ثلاث بنات او ثلاث اخوات وجبت له الجنہ۔ قیل یا رسول اللہ واثنتین قال واثنتین، قیل یا رسول اللہ وواحدہ قال وواحدہ۔ جو شخص 3 لڑکیوں یا 3 بہنوں کی پرورش کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ اگر 2 کی پرورش کرے؟ آپ نے فرمایا 2 کا بھی یہی ثواب ہے۔ پھر پوچھا گیا، یا رسول اللہ اگر 1 کی پرورش کرے؟ آپ نے فرمایا 1 کی پرورش کا بھی یہی ثواب ہے۔ وسائل الشیعہ جلد 21 صفحہ 361، حدیث نمبر 27303۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نعم الولد البنات مطلفات مجہزات مونسات مبارکات مفلیات، بہترین اولاد لڑکیاں ہیں کیونکہ یہ مہربان، آراستہ، اہل انس و محبت، بابرکت اور سجی سنوری صاف ستھری ہوتی ہیں۔ وسائل الشیعہ جلد 21 صفحہ 361، حدیث نمبر 27306۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، من عال ابنتین او اختین او عمتین او خالتین حجبتاہ من النار، جس نے 2 لڑکیوں یا 2 بہنوں یا 2 پھپھیوں یا 2 خالاؤں کی پرورش کی تو اس عمل کو اس کے اور جہنم کے درمیان فاصلہ و پردہ قرار دے دیا جائے گا۔ شیخ صدوق الخصال جلد 1 صفحہ 37، ناشر جامعہ مدرسین حوزہ علمیہ قم۔ بچے کا سعید یا شقی ہونا خود والدین کے اختیار میں ہے، چاہیں تو اپنے بچے کو سعید بنا لیں اور چاہیں تو شقی، یعنی اگر تربیت صحیح ہو جائے گی تو بچہ سعید کہلائے گا، اور اگر تربیت پر توجہ نہ دی جائے تو بچہ شقی ہو سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچہ کی تربیت کس سن سے شروع کی جائے؟ اسلامی روایات اس سلسلہ میں ہماری رہنمائی کر رہی ہیں کہ تربیت رحم مادر سے ہی شروع کر دینی چاہیے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، الشقی من شقی فی بطن امہ والسعید من سعد فی بطن امہ، بدبخت وہ ہے جو اپنی ماں کے شکم میں بدبخت ہے، خوش بخت وہ ہے جو اپنی ماں کے شکم میں خوش بخت ہے۔ شیخ صدوق التوحید للصدوق صفحہ 356، ناشر جامعہ مدرسین حوزہ علمیہ قم۔ شادی کے بعد سب سے پہلے انسان بیوی کی طرف رجوع کرتا ہے جس کے نتیجے میں وہ اولاد جیسی نعمت حاصل کرتا ہے، لہذا اسلام نے اس کے بھی کچھ احکام و آداب بتائے ہیں جن کا جاننا شادی شدہ جوڑے کے لیے بہت ضروری ہے۔ مستحبات جمعہ۔
جب شوہر بیوی کو اپنے پاس بلائے تو اس کے لیے بھی 2 رکعت نماز پڑھنا اور دعا کرنا مستحب ہے۔ ہم بستری کرتے وقت دونوں باوضو اور با طہارت ہوں۔ جب بیوی داخل ہو تو اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھ کر یہ دعا پڑھنا مستحب ہے۔ اللہم علی کتابک تزوجتها وفی امانتک اخذتها وبکلماتک استحللت فرجها فإن قضیت لی منها ولدا فاجعله مبارکا سویا ولا تجعله للشیطان فیہ شرکا ولا نصیبا۔ خداوندہ تیری کتاب کے مطابق میں نے اس سے شادی کی ہے اور تیری ذمہ داری پر میں نے اس کو لیا ہے، اور تیرے ہی مقرر کردہ الفاظ کے ذریعہ میں نے اس کو اپنے لیے جائز کیا ہے۔ اب اگر تو نے اس کے بطن سے کوئی اولاد میرے مقدر میں مقرر کی ہے تو اس کو بالکل صحیح مسلمان بنانا اور اس میں شیطان کو شرکت کا موقع نہ دینا۔ الآداب الدینیہ للخزانۃ المعینیہ، شیخ تبریسی، فاصل 10 صفحہ 103، ناشر ظاہر قم۔ ہم بستری رات میں کرنا۔ ہم بستری کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اور حق تعالی سے دعا کرنا کہ اس کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور جب ہم بستری کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نماز پڑھے اور نماز کے بعد یہ دعا پڑھے: اللہم ارزقنی الفہا وارزنی بہا واجمع بیننا باحسن اجتماع وایسر ائتلاف فانک تحب الحلال وتکرہ الحرام۔ اے اللہ اس بیوی کی الفت اور انس و محبت اور خوشنودی مجھے عطا کر، اور اس کی مودت اور خوشنودی سے بہرہ مند کر، اور مانوس ترین الفت کو بہترین طریقے پر ہمارے درمیان جمع کر دے، اور بتحقیق تو حلال کو دوست اور حرام کو ناپسند رکھنے والا ہے۔ شیخ حسن مکارم الاخلاق، فاصل 4 صفحہ 208، ناشر شریف رضی قم۔ ہم بستری کے مکروہات۔ مندرجہ ذیل مواقع پر ہم بستری کرنا مکروہ ہے اور اس کے ظاہری اثرات بچے پر بہت خراب ہوتے ہیں، لہذا بچے کو زیادہ سے زیادہ محفوظ اور صحت مند رکھنے کے لیے ان مواقع پر ہم بستری نہ کی جائے: چاند گرہن کی رات میں، سورج گرہن کے دن میں، زوال کے وقت، غروب آفتاب کے وقت، عربی مہینہ کے آخر کی وہ راتیں جس میں چاند نہیں نکلتا، طلوع فجر کے بعد طلوع آفتاب تک، ہر عربی مہینہ کی پہلی رات سوائے ماہ رمضان المبارک۔ ماہ رمضان کی پہلی رات میں ہم بستری مستحب ہے۔ ہر عربی مہینہ کی 15ویں رات، سفر میں جبکہ غسل کا انتظام نہ ہو، جب سیاہ یا زرد آندھی چلتی ہو، زلزلہ کے وقت، برہنہ ہو کر، احتلام کے بعد غسل یا وضو کرنے سے پہلے، جب ناسمجھ بچہ موجود ہو اور دیکھ رہا ہو، قبلہ رخ اور پشت بہ قبلہ، کشتی میں، ہم بستری کرتے وقت سوائے ذکر خدا کے کوئی اور کلام کرنا۔ ان امور سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ہر وہ طریقہ جماع جس سے بچے کو تھوڑا سا بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اسلام نے اس سے منع فرما دیا ہے۔ اگر ان پر کوئی شخص پابندی سے عمل کر لے تو اس کا بچہ صحیح و سالم اور تندرست پیدا ہو سکتا ہے۔ جماع کے بعد وضع حمل شروع ہوتا ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے جس میں ماں پر بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور بچے کی پوری صحت و سلامتی اور پاکیزگی کا دار و مدار اسی زمانہ پر منحصر ہے۔ اس زمانہ میں بچے کی جتنی اچھی دیکھ بھال اور پاکیزگی کا خیال رکھا جائے گا، اتنا ہی بچہ تندرست و سلامت اور نیک سیرت ہوگا۔ ایک رپورٹ کے مطابق 80% ناقص الخلقت بچے کے جو مغز، اعصاب اور جسم کی ساخت کے اعتبار سے ناقص ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وضع حمل کے زمانے میں ان کی ماؤں کی غذائی حالت اچھی نہیں ہوتی۔ تربیت، صفحہ 39 بحوالہ بہداشت جسمی و روانی کودک، صفحہ 62، تالیف ڈاکٹر ابوالقاسم رضوانی۔ ڈاکٹر جلالی لکھتے ہیں
کہ ماں کی زیادہ تھکن اس کے خون میں زہریلے مادہ کو زیادہ کر دیتی ہے، اور یہی خون جو شکم مادر میں بچہ کی غذا ہوتا ہے بچہ کی ساخت پر برا اثر ڈالتا ہے۔ تربیت صفحہ 50 بحوالہ روان شناسی کودک صفحہ 222۔ ڈاکٹر جزائری کہتے ہیں ماں اور بچے کی صحت کا دار و مدار اس غذا پر ہے جو وضع حمل کے دوران عورت استعمال کرتی ہے۔ تربیت صفحہ 39۔ کیونکہ ماں اور بچہ کی صحت و سلامتی کا راز اچھی غذا میں پوشیدہ ہے، لہٰذا ہم مختصر طور پر حاملہ کے لیے ماہانہ غذائی مقدار بیان کر رہے ہیں تاکہ حاملہ غذائی افراط و تفریط کا شکار نہ ہو جائے اور پیدا ہونے والے بچے تندرست و ذہین ہوں۔ اس مقدار کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ جس طرح غذا کی کمی ضرر کا باعث ہوتی ہے اسی طرح غذا کی زیادتی بھی نقصان دہ ہوتی ہے، لہذا ہم معتدل مقدار بیان کر رہے ہیں جو ائمہ معصومین علیہم السلام کے اقوال اور ڈاکٹروں کے تجربات کی روشنی میں تیار کیے گئے ہیں، جن کو ایران سے شائع شدہ کتابوں اور رسالوں سے اخذ کیا ہے۔ اس غذائی مینیو کے ساتھ ساتھ کچھ دعاؤں کا پڑھنا بھی ضروری ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ اس غذائی مینیو کو شروع کرنے سے پہلے اپنے بلڈ پریشر یا شوگر وغیرہ کو نارمل ہونے کا اطمینان حاصل کر لینا چاہیے۔ اگر مذکورہ بیماریاں ہوں تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ پہلا مہینہ۔ حاملہ کو پہلے مہینے کی جمعرات اور جمعہ کے روز سورہ یاسین اور صافات پڑھ کر اپنے پیٹ پر دم کرنا چاہیے۔ صبح کے وقت ایک عدد میٹھا سیب کھانا چاہیے۔ جمعہ ہی کے روز ناشتے سے پہلے ایک عدد انار کھانا چاہیے۔ طلوع آفتاب سے پہلے تربت امام حسین علیہ السلام خاک شفا ایک چنے برابر کھانی چاہیے۔ نماز پنجگانہ اول وقت پڑھنی چاہیے۔ نماز سے پہلے آذان و اقامت ضرور کہی جائے، اور آذان و اقامت کہتے وقت ہاتھ شکم پر ہونے چاہیے۔ دوسرا مہینہ۔ حاملہ کو دوسرے مہینے میں جمعرات اور جمعہ کے روز سورہ تبارک الذی پڑھنا چاہیے۔ جمعرات کے دن 140 مرتبہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلوات پڑھنی چاہیے۔ جمعہ کے دن 100 مرتبہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلوات پڑھنی چاہیے، اور جملہ عجل فرجہم صلوات میں اضافہ کرنا چاہیے۔ شکم پر ہاتھ رکھ کر درود کبیر پڑھنی چاہیے، جس طرح ہے: اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم والعن اعداءہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ ہفتہ میں کم سے کم ایک مرتبہ گوشت ضرور کھانا چاہیے، اور اس کے ساتھ دودھ اور میٹھا سیب بھی کھانا چاہیے۔ تیسرا مہینہ۔ اس مہینہ میں جمعرات اور جمعہ کے روز سورہ آل عمران کی قراءت کی جائے۔ 140 مرتبہ صلوات عجل فرجہم کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ نماز سے پہلے ہاتھ کو شکم پر رکھ کر درود کبیر پڑھنی چاہیے۔ ہر ہفتہ گیہوں، گوشت اور بغیر چکنائی کا دودھ لینا چاہیے۔ صبح کے وقت ایک چمچہ شہد کھایا جائے۔ چوتھا مہینہ۔ جمعرات اور جمعہ کے روز سورہ حل عطا پڑھنا چاہیے۔ ہر نماز کی ایک رکعت میں سورہ قدر کی تلاوت کی جائے۔ نماز کے بعد ہاتھ کو شکم پر رکھ کر سورہ قدر، سورہ کوثر اور درود کبیر پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے: ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ عین واجعلنا للمتقین اماما۔ 100 مرتبہ یہ کہے: استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ ہر روز 140 مرتبہ درود پڑھے اور یہ کہے: اللہم ارزقنی ولدا سالما صالحا عالما متقیا شاہدا لما سمیتہ باسم نبیک محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر روز نماز کے بعد 140 مرتبہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلوات پڑھے۔ میٹھا سیب، شہد اور انار کھانا چاہیے۔ چوتھے مہینے کی ابتدا سے نماز شب ضرور پڑھنی چاہیے، اور اگر آدھی رات میں پڑھنا ممکن نہ ہو تو قضا پڑھنا چاہیے۔ پانچواں مہینہ، اس مہینے میں ہر جمعرات و جمعہ کے دن سورہ انا فتحنا کی تلاوت کی جائے۔ پانچوں نمازوں میں سے کسی ایک نماز میں سورہ اذا جاء نصر اللہ پڑھنا چاہیے۔ نماز کے بعد ہاتھ پر خاک شفا مل کر شکم پر پھیرنا چاہیے۔ ہر روز صبح کے وقت تھوڑا خرما کھانا چاہیے۔ ہر رات میٹھے سیب اور خرما کے ساتھ تھوڑا زیتون بھی کھانا چاہیے۔ پانچویں مہینے کی ابتدا سے جتنا ہو سکے ہاتھ کو شکم پر رکھ کر نماز کے وقت آذان و اقامت کہی جائے۔ چھٹا مہینہ، اس مہینے میں ہر جمعرات اور جمعہ کے روز سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے۔ پنجگانہ نمازوں میں سے کسی ایک نماز میں سورہ والتین کی تلاوت کی جائے۔ ہر نماز کے بعد ہاتھوں پر خاک شفا مل کر شکم پر پھیرا جائے۔ ناشتہ کرنے کے بعد تھوڑے انجیر اور زیتون کھانے چاہیے۔ ہر روز یا شب میں تھوڑا سا ہڈیوں کا گودا مینگ کھانی چاہیے، اور گوشت کی چربی نہیں کھانی چاہیے۔ ساتواں مہینہ، ہر جمعرات اور جمعہ کو سورہ یاسین اور تبارک الذی کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس ماہ میں آذان و اقامت اور نماز شب پڑھنے کے ساتھ ساتھ پیر کے روز سورہ نحل پڑھنا چاہیے۔ ساتویں، آٹھویں اور نویں مہینے میں روزانہ سورہ نور کی تلاوت کرنا چاہیے۔ یومیہ نمازوں میں سورہ قدر اور توحید پڑھنا چاہیے۔ ہر روز 140 مرتبہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود پڑھنی چاہیے۔ اگر فصل ہو تو ہر کھانے کے بعد خربوزہ ضرور کھانا چاہیے، لیکن پانی پینے سے پہلے اور بعد میں نہیں کھانا چاہیے۔ ہر مہینہ میں ایک مرتبہ شلغم کھانا چاہیے اگر فصل ہو۔ آٹھواں مہینہ، مندرجہ بالا امور کے علاوہ ہر سنیچر کو روز صبح کی نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھنا چاہیے۔ ہر اتوار کو صبح کی نماز کے بعد 2 مرتبہ سورہ والتین پڑھنا چاہیے۔ ہر منگل کو سورہ فرقان پڑھنا چاہیے۔ ہر بدھ کو سورہ حل عطا پڑھنا چاہیے۔ ہر جمعرات کو سورہ محمد پڑھنا چاہیے۔ ہر جمعہ کو سورہ صافات پڑھنا چاہیے۔ میٹھا دہی اور شہد علیحدہ علیحدہ ضرور کھانا چاہیے۔ ہر جمعہ کو میٹھا انار ناشتہ سے پہلے کھانا چاہیے۔ اگر نقصان نہ دے تو ہفتہ میں ایک بار تھوڑا سا سرکہ کھانا چاہیے۔ نواں مہینہ، اس مہینہ میں تیز مرچ مسالے نہ کھانے چاہیے۔ خرما کھانا چاہیے۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے گوشت فند ذبح کرنا چاہیے، اور اس کا گوشت خود بھی کھانا چاہیے۔ نماز ظہر یا عصر میں سورہ والعصر اور الزاریات پڑھنا چاہیے۔ جمعرات کے روز سورہ حج کی تلاوت کرنا چاہیے۔ جمعہ کے روز سورہ فاطر کی تلاوت کرنا چاہیے۔ ہر روز چہل قدمی کرنی چاہیے۔ سیخ کباب کھانے چاہیے کم مرچ مسالے کے ساتھ۔ کسی کا بھی فوٹو اور آئینہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں کہ آپ کا بچہ ذہین اور عقل مند ہو تو حمل کے دوران شروع کے 3 مہینے 1 چنے برابر کندر کھائیں۔ دلیر اور بہادر ہو تو حمل کے دوران اصلی دودھ پئیں۔ خوبصورت اور خوش اخلاق ہو تو حمل کے دوران خربوزہ کھائیں۔ صابر ہو تو حمل کے دوران شکم پر ہاتھ رکھ کر سورہ والعصر پڑھیں۔ اس کے علاوہ حاملہ کو 40 روز تک زیارت عاشوراء، 100 لعن اور 100 سلام اور دعائے علقمہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ 40 روز تک سورہ یاسین اور آیت الکرسی پڑھنا اور 1 انار پر دم کر کے کھانا چاہیے۔
40 روز سورہ یوسف پڑھنا اور سیب پر دم کر کے اسے کھانا چاہیے۔ 40 روز دعائے توسل پڑھنا چاہیے۔ 40 روز تک زیارت جامعہ پڑھنا چاہیے۔ 40 روز تک زیارت آل یاسین پڑھنا چاہیے۔ 40 شب جمعہ دعائے کمیل پڑھنا چاہیے۔ 40 روز جمعہ دعائے ندبہ پڑھنا چاہیے۔ 40 روز جمعہ عصر کے وقت دعائے سماعت پڑھنا چاہیے۔ 40 شب جمعہ یا 40 شب سونے سے پہلے سورہ حدید، حشر، تغابن، جمعہ اور صف پڑھنا چاہیے۔ 40 روز تک حدیث قصہ اور زیارت امام زمانہ پڑھنا چاہیے۔ 40 روز صبح کی نماز کے بعد دعائے عہد پڑھنا چاہیے۔ 40 روز صبح کو ناشتے سے پہلے 12 عدد منقع ہر دانے پر ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا چاہیے۔ 40 شب کم سے کم نماز شب پڑھنا چاہیے۔ 40 روز جمعہ غسل جمعہ کرنا چاہیے۔ ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے تسبیح حضرت فاطمہ زہرا پڑھنا چاہیے۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک قرآن ختم کرنا چاہیے۔ خربوزہ، بادام، آب دریا، سبزیاں، خرما، آلو بخارا، ناشپاتی، مچھلی، مسور، گوبھی، شہد، لوبیا، راجمہ، چنا، انگور، آڑو، روغن زیتون، دودھ، فندق، بہی اور مغز کھانا چاہیے۔ جب ماں کو یہ محسوس ہو کہ شکم میں بچہ تھک گیا ہے اور ہاتھ پیر کو حرکت نہیں ہو رہی ہے تو شکم پر ہاتھ رکھ کر درود پڑھے اور سورہ توحید کی تلاوت کرے۔ حمل کے دوران ساری توجہ خدا کی طرف ہو، لوگوں کے ضرورتوں کو حتی الامکان پورا کرے، محرم مومنوں اور خوبصورت چہروں پر نگاہ کرے، جن کا ایمان ضعیف ہو ان سے میل جول نہ رکھے، زیارت کے لیے جائے، گناہوں سے دور رہے، بالخصوص غیبت سے، نماز اول وقت پڑھے، بچے کا نام رکھے اور اسی نام سے پکارے، قرآن توجہ سے سنے۔ حمل کے دوران اگر لیکوریا کی شکایت ہو جائے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اس مرض سے بچے کی آنکھ، منہ اور کھال پر اثر پڑ سکتا ہے۔ ہر روز 50 بار سورہ توحید پڑھنا چاہیے۔ ہر روز 50 بار سورہ قدر پڑھنا چاہیے۔ ہر روز 140 بار محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلوات پڑھنا چاہیے۔ استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ 7ویں مہینے کے بعد سے 40 باداموں پر صبح کی نماز کے بعد ہر ایک پر ایک مرتبہ سورہ انعام پڑھنا چاہیے اور 40 روز تک ایک ایک بادام کھانا چاہیے۔ 7ویں مہینے کے بعد سے سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ اور سورہ تغابن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ تیسرے مہینے سے 10 روز تک مسور کے دانے برابر نہار کندر کھانا چاہیے۔ حاملہ کو ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے۔ رات میں آئینہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ حتی الامکان مستحبات کو انجام دینا چاہیے۔ پرسکون رہنا چاہیے۔ ٹینشن اور غصہ کو نزدیک نہیں آنے دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ حاملہ کو پہلے مہینے ہر روز 2 عدد خرما پر سورہ قدر دم کر کے نہار کھانا چاہیے۔ دوسرے مہینے ہر روز 2 عدد عناب پر سورہ توحید دم کر کے نہار کھانا چاہیے، یعنی انگور۔ تیسرے مہینے ہر روز 1 عدد سیب پر آیت الکرسی دم کر کے نہار کھانا چاہیے۔ چوتھے مہینے ہر روز 2 عدد انجیر پر سورہ والتین دم کر کے نہار کھانا چاہیے۔ 5ویں مہینے ہر روز 1 عدد انڈے پر سورہ حمد دم کر کے نہار کھانا چاہیے۔ 6 مہینے ہر روز 2 عدد انار پر سورہ ان فتحنا دم کر کے نہار کھانا چاہیے۔ 7ویں مہینے ہر روز 1 عدد بہی پر سورہ یاسین دم کر کے نہار کھانا چاہیے۔ 8ویں مہینے ہر روز تھوڑی مصری اور زعفران پر سورہ نصر دم کر کے نہار کھانا چاہیے۔ 9ویں مہینے ہر روز دودھ اور خرما پر سورہ دہر دم کر کے نہار کھانا چاہیے۔ غذا اور بچہ، ناگ یعنی ناشپاتی، اگر باپ
ناشپاتی کھائے تو بچہ خوبصورت ہوتا ہے۔ حاملہ عورت کو ناشپاتی کھلانا چاہیے، اس سے بچہ خوبصورت ہوتا ہے۔ حاملہ عورت کو ناشپاتی کھلانا چاہیے، اس سے بچے کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ ماں یا باپ اگر ناشپاتی کھائیں تو بچہ خوبصورت ہوتا ہے۔ سویا، کچا یا پختہ سویا کھانے سے بچے کے بال لمبے اور گھنے ہوتے ہیں۔ روغن زیتون، اگر حاملہ روغن زیتون استعمال کرے تو اس کا رنگ سرخ و سفید ہوگا اور جگر و بچہ کی اصلاح کرتا ہے، تندرست بناتا ہے۔ کاسنی، کاسنی کھانے سے بچے زیادہ ہوتے ہیں۔ کاسنی کھانے سے آب کمر یعنی منی میں اضافہ ہوتا ہے اور اولاد خوبصورت ہوتی ہے، اور اگر لڑکا ہو تو اس میں مردانگی زیادہ ہوتی ہے۔ زیادہ کاسنی کھانے سے لڑکے پیدا ہوتے ہیں۔ سورج کی شعاعیں، اگر حاملہ سورج کی شعاؤں کو خصوصاً سردیوں میں بدن میں جذب کر لے تو بچے کے بال کالے ہوتے ہیں، اور جس بچے کے بال کالے ہوتے ہیں وہ بیماریوں کا مقابلہ کرنے میں دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ قوی ہوتا ہے۔ بہشت خانوادہ صفحہ 412 مطبوعہ ایران۔ خربوزہ، اگر حاملہ عورت خربوزہ کھائے تو اس کا بچہ خوبصورت اور خوش اخلاق ہوگا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ما من امرأۃ حاملۃ اکلت البطیخ لا یکون مولودها الا حسن الوجہ والخلق۔ حاملہ عورت اگر خربوزہ کھائے تو اس کا بچہ خوبصورت اور خوش اخلاق ہوگا۔ مستدرک الوسائل جلد 16 صفحہ 384 باب نوادر ما یتعلق بابواب احکام الاولاد۔ خرما، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کلوا التمر فإن فیہ شفاء من الادواء، خرما کھاؤ کیونکہ خرما ہر درد کی دوا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اطعموا المرأة فی شہرها الذی تلد فیہ التمر فإن ولدها یکون حلیما نقیبا، حاملہ عورت کو آخری مہینہ میں خرما کھلاؤ تاکہ بچے خوش اخلاق و بردبار پیدا ہو۔ مستدرک الوسائل جلد 16 صفحہ 384 باب استحباب اکل التمر۔ وہ چیزیں جن میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے کھانے سے بچے کے دانت آسانی سے نکلتے ہیں اور بچے کی ماں کو کمر درد، پیروں میں درد اور ناخن ٹوٹنے کی شکایت نہیں ہوتی۔ بہشت خانوادہ صفحہ 412۔ اگر حاملہ عورت حلال گوشت جانور کی پستان کھیری کھائے تو بچہ کا سینہ خوب بڑھتا ہے۔ بہشت خانوادہ صفحہ 482۔ اگر حاملہ عورت کندر کھائے تو بچہ بہادر اور عقل مند ہوتا ہے۔ اگر حاملہ عورت میٹھا انار کھائے تو بچہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اگر حاملہ عورت قرآن مجید مخصوصاً سورہ انبیاء کی بہت زیادہ تلاوت کرے تو بچہ صالح اور نیک پیدا ہوگا۔ اگر حاملہ عورت 9 مہینے خرما کھائے تو ولادت میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر حاملہ عورت 9 مہینے سورہ اذا السماء انشقت کی تلاوت کرے تو ولادت میں آسانی ہوتی ہے۔ ولادت کے بعد، بچے کی ولادت کے بعد والدین کی ذمہ داری ہے کہ چند سنتوں کا خیال رکھیں۔ بچے کے کان میں آذان و اقامت کہنا، بچے کا تالو اٹھانا، بچہ اگر لڑکا ہو تو ختنہ کرانا، بچہ کا سر مڈانا، ولیمہ کرنا، عقیقہ کرنا، نام رکھنا۔ بچہ کی ولادت کے بعد باپ پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کا بہترین نام رکھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من حق الولد علی والدہ ثلاثۃ یحسن اسمہ ویعلمہ الکتابۃ ویزوجہ اذا بلغ، بچہ اپنے باپ پر 3 حق رکھتا ہے، اس کے لیے اچھے نام کا انتخاب کرے، لکھنا سکھائے، جب بلوغ کو پہنچے تو اس کی شادی کرتے، کیونکہ نام کا اثر بچے کی شخصیت پر پڑتا ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر نام رکھا جائے۔
اور نام ایسا ہو کہ جس سے بچہ مسلمان اور اہل البیت کا پیروکار معلوم ہو۔ قرآن مجید میں سب سے اچھے نام اللہ کے بتائے گئے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اور اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے، سورہ اعراف آیت 180۔ اس کے بعد رسول و آل رسول کے نام ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کے رکھنے چاہیے۔ بعض احساس کمتری میں مبتلا والدین اپنے بچہ کا نام کسی ناول کے فرضی ہیرو کے نام پر محمل نام ہی رکھ لیتے ہیں، اور بعض والدین تو عیسائیوں تک کے نام رکھ ڈالتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ سچے نام وہ ہیں جن سے عبودیت و بندگی ظاہر ہو، اور سب سے زیادہ اچھے نام انبیاء کے ہیں۔ شیخ صدوق معان الاخبار صفحہ 146، ناشر جامعہ مدرسین حوزہ علمیہ قم، پہلا ایڈیشن 1403 ہجری۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی شخص کا قبیح نام سنتے تھے تو تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ علامہ مجلسی بحار الانوار جلد 101 صفحہ 127، مطبوعہ تہران۔ روم کا ایک نصرانی شخص پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے اس کا نام دریافت کیا تو اس نے اپنا نام عبد الشمس بتایا، تو آن حضرت نے فرمایا کہ اپنا نام بدل دو، میں نے تمہارا نام عبد الوہاب رکھ دیا ہے، مستدرک الوسائل جلد 15 صفحہ 128۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ اور عبد الرحمن بہترین نام ہے، ان سے عبودیت و بندگی ظاہر ہوتی ہے، اور حمام و حارث برے نام ہیں، نیز شہاب نام رکھنے سے آپ نے منع فرمایا ہے کیونکہ یہ آگ کے ناموں کا ایک نام ہے۔ علامہ مجلسی بحار الانوار جلد 101 صفحہ 130، مطبوعہ تہران۔ مسلمانوں کو اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک کا نام محمد ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے 3 بیٹے ہوں اور ان میں سے کسی کا نام محمد نہ رکھے تو اس نے مجھ پر جفا کی۔ علامہ مجلسی بحار الانوار جلد 101 صفحہ 131۔ محمد نام کے ساتھ ساتھ امام علی علیہ السلام اور آپ کی پاک اولاد کے نام بھی بہت متبرک اور باعث خیر و برکت ہوتے ہیں۔ سلیمان جعفری کا بیان ہے کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ اس گھر میں کبھی فقر داخل نہیں ہوگا جس میں کسی مرد کا نام محمد، علی، حسن، حسین، جعفر، طالب، عبداللہ اور عورت کا نام فاطمہ کے نام پر ہوگا۔ علامہ مجلسی بحار الانوار جلد 101 صفحہ 131۔ لہذا بچے کا نام رکھتے وقت اس نقطہ کی طرف ضرور توجہ رکھنی چاہیے۔ محمد کے نام گرامی کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا یہاں لڑکا نہ پیدا ہوتا ہو اور وہ یہ نیت کر لے کہ میں ہونے والے بچہ کا نام محمد رکھوں گا تو لڑکا ہی پیدا ہوتا ہے، اور اس سلسلہ میں باقاعدہ عمل اس طرح ہے کہ جب حمل کا پتہ چل جائے تو پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اول اور آخر 3 مرتبہ درود پڑھ کر یہ دعا 3 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم انی قد سمیتہ محمد، پروردگار اس بچہ کا نام محمد رکھوں گا۔ اس دعا کی برکت سے اگر کسی شخص کے یہاں لڑکا پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ خداوند عالم سے کیا گیا ایک وعدہ ہوتا ہے جس کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لڑکیوں کے لیے بہترین نام فاطمہ ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ جس لڑکی کا نام فاطمہ رکھا جائے اس کو نہ تو والدین ہی مار پیٹ سکتے ہیں اور نہ شوہر مار پیٹ اور گالی گلوچ کر سکتا ہے۔ شیخ کلینی الکافی جلد 6 صفحہ 49، باب حق الاولاد، مطبوعہ تہران۔ اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے اس سے اچھا نام کوئی تلاش کر کے تو دیکھا ہے جن کا اتنا احترام بتایا گیا ہو۔ اس کے بعد ضروری ہے کہ بچہ کا عقیقہ کیا جائے، اور بہتر ہے کہ 7 دن میں کر لیا جائے۔ عقیقہ سے بچہ بلاؤں سے دور رہتا ہے۔ بچہ کی بہترین غذا۔ ولادت کے پہلے دن چند گھنٹوں تک بچے کو بھوک نہیں لگتی۔ اکثر بچے اس دوران سونا پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کی آب و ہوا تبدیل ہو جاتی ہے۔
بچے کی نزاکت کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کے لیے بہترین غذا ماں کا دودھ ہی ہوتا ہے۔ یہ غذا بچے کے لیے مکمل غذا ہوتی ہے اور دوسری غذاؤں سے مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر ترجیح رکھتی ہے۔ ماں کا دودھ مقدار اور کوالٹی کے اعتبار سے بچے کے متناسب ہوتا ہے، کیونکہ بچہ 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں اسی غذا سے آشنا اور اس کا عادی ہوتا ہے۔ ماں کا دودھ قدرتی طور پر کچا ہی استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کے وٹامن وغیرہ نہیں جلتے، برخلاف گائے یا بھینس کے دودھ کے، کیونکہ ان کو ابالنا ضروری ہوتا ہے، جیسے وٹامن وغیرہ جلنے کا خطرہ رہتا ہے۔ ماں کا دودھ گائے بھینس کے دودھ کی نسبت زیادہ محفوظ ہوتا ہے، کیونکہ ماں کا دودھ بغیر کسی واسطے کے پستان کے ذریعہ بچے کے منہ میں پہنچتا ہے، جس سے کسی بھی قسم کی آلودگی کا امکان باقی نہیں رہتا، جبکہ گائے یا بھینس یا پاؤڈر دودھ مختلف برتنوں میں گھوم پھر کر بچے کی فیڈر تک پہنچتا ہے۔ اس دوران مختلف قسم کے بیکٹیریا اس کو آلودہ کر سکتے ہیں، جس سے بچے کا پیٹ اکثر خراب رہنے لگتا ہے۔ ماں کا دودھ تازہ تازہ بچے کے پیٹ میں پہنچتا ہے، جبکہ گائے بھینس کا دودھ اکثر تازہ نہیں پہنچتا، جس کی افادیت کم ہو جاتی ہے۔ ماں کے دودھ میں کسی بھی قسم کی ملاوٹ کا امکان نہیں ہوتا، جبکہ گائے یا بھینس کا دودھ عام طور پر خالص ملنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس دودھ میں پانی، یوریا، واٹر کلر، شیمپو وغیرہ جیسے زہریلے کیمیکل ملے ہوئے ہوتے ہیں، جس کے بارے میں ہم آئے دن اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں۔ ماں کا دودھ جراثیمی چھوت کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے اگر ماں اس طرح کی بیماری میں مبتلا نہ ہو، برخلاف گائے بھینس کے دودھ کے، کیونکہ یہ جانور گندے پانی اور گندی جگہوں پر رہتے ہیں جہاں سے جراثیم منتقل ہونے کا خطرہ زیادہ رہتا ہے۔ البتہ دودھ کو زیادہ ابال دینے سے یہ مر بھی جاتے ہیں، لیکن زیادہ ابلا ہوا دودھ ننھے منھے بچوں کے دیر سے ہضم ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں کے علاوہ ہمارے امام حضرت علی علیہ السلام نے بچے کے لیے ماں کے دودھ ہی کی تاکید فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بچے کے لیے ماں کے دودھ سے بہتر اور مبارک کوئی دودھ نہیں ہے۔ دودھ پلانے کی مدت۔ قرآن مجید میں بچے کو دودھ پلانے کی مدت اس طرح بیان ہوئی ہے، اور مائیں اپنی اولاد کو 2 برس کامل دودھ پلائیں۔ سورہ بقرہ آیت 233۔ اور مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کو جو فرمان پڑے اس کا بھی حوالہ پڑھ دوں، وہ ہے حلیۃ المتقین صفحہ 70، محمد باقر مجلسی۔ دودھ پلانے کی مدت۔ قرآن مجید میں بچے کو دودھ پلانے کی مدت اس طرح بیان ہوئی ہے کہ مائیں اپنی اولاد کو 2 برس کامل دودھ پلائیں گی۔ بچے کو دودھ پلانے کی شرطیں۔ ماں کو چاہیے کہ بچے کو دودھ پلاتے وقت 4 شرطوں کا دھیان رکھے۔ نمبر 1، دودھ پلانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے اور پلانے کے بعد خدا کا شکر ادا کرے۔ نمبر 2، باوضو اور سر ڈھانپ کر دودھ پلائے۔ نمبر 3، غصہ اور ٹینشن کی حالت میں دودھ نہ پلائے۔ نمبر 4، ماں جو اپنا دودھ پلا رہی ہے وہ حرام غذا سے نہ بنا ہو۔ نمبر 5، ماں کے نفسیات اور مزاج کا اثر بچے میں آتا ہے، اس لیے کم سے کم دودھ پلانے کے زمانے میں ماں تقوی کا خاص خیال رکھے اور غیبت، چغلی، حسد اور چڑچڑے پن سے دور رہے۔ جس طرح بچے میں ماں کی خوبیاں اور خصلتیں دودھ کے ذریعے منتقل ہوتی ہیں، اسی طرح بری عادتیں بھی منتقل ہوتی ہیں۔ اگر ماں خوش اخلاق ہوتی ہے تو بچہ بھی خوش اخلاق ہوتا ہے، اور اگر ماں حاسد اور چغل خور ہوتی ہے تو بچہ میں بھی یہ بری عادتیں آ جاتی ہیں۔ شیخ مفید نے خواب میں دیکھا کہ حضرت فاطمہ زہرا امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑے ہوئے تشریف لا رہی ہیں اور فرما رہی ہیں، یا شیخ علمہم الفقہ، شیخ میرے ان دونوں بچوں کو فقہ کی تعلیم دیجیے۔ شیخ مفید خواب سے بیدار ہوئے، تعجب کرنے لگے کہ یہ کیا دیکھ لیا۔ دن میں طلاب کو درس دے رہے تھے، اچانک دیکھا کہ ایک خاتون اپنے 2 بچوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے آ رہی ہے، اور آنے کے بعد شیخ مفید سے کہا، یا شیخ علمہم الفقہ، شیخ میرے ان 2 بچوں کو فقہ کی تعلیم دیجیے۔
شیخ صدوق اعتقادات امامیہ، فارسی ترجمہ سید محمد علی حسنی، صفحہ 6، مطبوعہ تہران۔ یہ دو بچے سید مرتضیٰ اور سید رضی تھے۔ ان کی نیک ماں نے انہیں سر ڈھانپ کر باوضو دودھ پلایا تھا، اور خود ماں بھی نہایت نیک تھی، جس سے یہ دونوں بھائی عالم تشیع کے لیے باعث افتخار بن گئے۔ شیخ انصاری کا شمار ان شیعہ علماء میں ہوتا ہے جن پر شیعت ناز کرتی ہے۔ جب کسی نے ان کے والدہ سے کہا کہ آپ نے اس معاشرے کو کتنا بہترین بیٹا دیا ہے، تو شیخ انصاری کی والدہ نے جواب دیا کہ اس بیٹے سے میری توقعات اور بھی زیادہ تھیں، کیونکہ یہ 2 سال تک میں نے اسے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ اگر آدھی رات میں بھی بھوک سے روتے تھے تو اٹھ کر پہلے وضو کرتی تھی، پھر دودھ پلاتی تھی۔ شیخ شیعہ علماء میں مقدس اردبیلی کا مقام بہت بلند ہے۔ آپ کی والدہ سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ کے بیٹے کے اس بلند مقام و مرتبہ کا سبب کیا ہے، تو آپ کی والدہ نے فرمایا کہ میں نے کبھی بھی مشکوک غذائیں نہیں کھائیں، بلکہ یقینی اور قطعی طور پر حلال غذا ہی کھائی، اور بچے کو کبھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا، نہ محرم پر کبھی نگاہ نہ کی، اور دودھ چھڑانے کے بعد بہترین تربیت کی، اور اچھے بچوں کی صحبت میں ہی اٹھنے بیٹھنے دیا۔ اسی طرح ماں کی بری خصلتیں بھی بچے میں آ جاتی ہیں۔ اسلامی انقلاب سے پہلے ایران میں آیت اللہ شیخ فضل اللہ نوری کو حکومت نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا تھا۔ آیت اللہ فضل اللہ نوری کا بیٹا حکومت سے جا ملا اور آیت اللہ نوری کو حکومت سے پھانسی دینے کی درخواست کی۔ جب آیت اللہ نوری کے دوست نے جیل میں آیت اللہ نوری سے ملاقات کی تو ان کے بیٹے کے بارے میں بھی بتایا، تو آپ نے کہا کہ مجھے اسی کا ڈر تھا۔ یہ نجف میں پیدا ہوا تھا اور اس کی ماں بیمار ہو گئی تھی، لہذا دودھ پلانے والی دایا کا انتظام کیا۔ جب یہ بچہ ایک مدت تک دودھ پی چکا تو جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ عورت اہل بیت کی دشمن ناصبی ہے۔ اس ناصبی عورت کے دودھ کا اثر یہ ہوا کہ ایک عالم فقیہ باپ کی نہ صرف حکومت سے پھانسی دینے کی درخواست کی بلکہ خود تختہ دار تک لے گیا، اور پھانسی لگنے کے فوراً بعد وہیں کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں۔ مذکورہ بالا باتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ماں ہی اپنے بچے کو دودھ پلائے، اور اگر کسی وجہ سے وہ دودھ نہ پلا سکے تو دودھ پلانے والی جس عورت کا انتخاب کیا جائے وہ بے وقوف نہ ہو، بے حیا نہ ہو، نفسیاتی مریض نہ ہو، دشمن اہل البیت نہ ہو، گندی نہ رہتی ہو۔ تو یہاں پر ہماری کتاب تحفہ شادی اختتام کو پہنچی۔ محترم سامعین و سامعات، مسیحا آڈیو بکس یوٹیوب چینل پر ایسی ہی دیگر کتابوں کی ریکارڈنگ اور آڈیو کتابوں کو سننے کے لیے تشریف لائیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، مختلف پلے لسٹ پر موجود اپنی پسندیدہ کتابوں کو سماعت فرمائیے، اور اپنی آراء سے تجاویز سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ پیش خدمت ہوں گے ایک نئی ریکارڈنگ کے ساتھ، ایک نئی کتاب کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔